سورۃ الواقعہ آیت 27 تا 40 کا ترجمہ کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقین سے ہٹ کر عام اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ تمام تر نعمتیں نہیں ہیں جو اہل جنت کو دی جائیں گی، بلکہ بعض نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق دیکھا جائے تو دنیاوی زندگی میں ضروریات سے نہیں ہے سوائے چند کے، بلکہ عیش و تنعم سے ہے۔ تو عیش و تنعم اور آسائش سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو سابقون کے لیے بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے پھل وغیرہ۔ تو پھل اور نعمتیں بہت ساری یکساں اور مشترک ہوں گی، لیکن ان میں ماہیت اور لذت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مقربین اور عام اہل ایمان کے درمیان فرق ہوگا۔ جو کوالٹی ان کو ملے گی یہ ان کو نہیں ملے گی، اور یوں کہنا چاہیے کہ عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیفیت متعین ہوگی۔ تو جس درجے کا عمل لے کر جائیں گے اسی کے مطابق کوالٹی میں ترقی ہوتی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے اور بہتر ہیں داہنے ہاتھ والے، یعنی ان کا کیا کہنا۔ فی صدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے، اور بیریاں ایسی ہوں گی جو کانٹے دار نہیں ہوں گے۔ تو یہاں دنیا میں کانٹے دار ہوتی ہے جن کو توڑنے کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ پھل میں، درخت میں کانٹے جتنے کم ہو پھل میں لذت اتنی پیدا ہوتی ہے۔ تو لذت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ موجود ہے۔ اور پھر کہا کہ وطلحم منضود، تہبتے کیلوں میں ہوں گے، یعنی موز میں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک ملنے والی نعمت ہوگی۔ اب موز یا بیری وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے اس میں کچھ دلچسپی کا سامان ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے جب، تو خواب و خیال کی نعمتوں کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی ایسی نعمتوں کا ذکر نہیں کہ جن کو ہم سوچ ہی سکیں، صرف ایسی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کو ہم محسوس بھی کر سکیں، کہ جن کا وجود ہے مطلب دنیا میں، اور وجود کی بنیاد پر ہم کو اندازہ ہو کہ کیا ہے یہ۔ جب تک احساس اور اندازہ نہیں ہو مزہ ہی نہیں رہتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ پھلوں میں سے بھی خصوصی طور پر ان پھلوں کا ذکر ہے یہاں کے جو ان لوگوں کے پاس تھے، ان لوگوں کے یہاں تھے جو قرآن کے اول مخاطب ہیں۔ تو کون تھے وہ اہل عرب تھے۔ تو عربوں کے یہاں یہ چیزیں تھیں، تو اس لیے ان کی ترغیب اور ان کی تشویق کے لیے ان چیزوں کا ذکر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہا کہ کیلے بھی ہوں گے، اور وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سائے بھی ہوں گے۔ سائے تو سایہ مکانی اعتبار سے بھی پھیلے ہوئے اور زمانی اعتبار سے بھی پھیلے ہوئے۔ زمانی مطلب وقت کے اعتبار سے، تو مکانی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے سائے میں کوئی گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ تو ایک درخت کا یہ عالم ہے۔ تو سایہ میں درخت کی بات خود بخود آ گئی ہے نا۔ تو ایسے درخت ہوں گے، اور
اکلھا دائم ذلھا دائم، دائم مکانی زبانی اعتبار سے بھی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، اور کوئی موسم ایسا بھی آئے کہ پتے نہ رہ جائے اور درخت پت جھڑ کا شکار ہو کر سایہ دینے سے محروم ہو جائے گا، کہ نہ ہمیشہ رہنے والے سائے، دراز سائے۔ اور پھر کیا وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی، تو مسلسل پانی کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب وہ منظر ہمارے سامنے ہو کہ کوئی چشمہ ہے جس سے پانی مسلسل بہہ رہا ہے، اور یہ منظر ہمارے سامنے آئے تو ہم کو کتنا خوشی دیتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہے، اور ہمارا دل کس طرح جڑ جاتا ہے۔ تو یہ منظر ہے کہا وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے میں، بہت سارے، تو بہت سارے میں سب، اور بہت سارا کہہ کے کیا کہ تعظیم کے لیے، ضیافت کے لیے، اور دل کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ڈھیر ہیں۔ آپ کی مرضی آپ کے سامنے کر دیا ہے، جو چاہیں کھائیں، گن گن کر دینے کی بات نہیں ہے کہ نہیں اتنے ہیں، آپ اتنے ہی کھا سکتے نا، ڈھیر ہے، آپ جتنا چاہے اور جن سے چاہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور کہا لا مقطوع ولا ممنوع، تو یہ جو بہت سارے پھل ہوں گے نا، نہ ختم ہونے والے ہوں گے، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی۔ دنیا میں موسموں کے اعتبار سے پھل ملتے ہیں نا، تو آج ایک پھل ہے دوسرا نہیں ہے، اور دوسرا ہے تو پھر پہلا نہیں ہے، تو موسم ہے تو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ لا مقطوع، جنت کے جو میوے ہوں گے نا وہ موسمی نہیں ہوں گے، بلکہ ہر موسم میں دستیاب ہوں گے اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور کہا لا ممنوع، ممنوع بھی نہیں ہوں گے کہ ان سے کسی قسم کی رکاوٹ ہو، رکاوٹ تو ہے لیکن اپنی ملکیت میں نہیں ہے تو ابھی کھیتوں میں لیکن ابھی توڑنے کے قابل نہیں ہے وغیرہ، تو کئی قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے، اونچے اونچے۔ اور بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ فرش سے مراد بیویاں ہیں، اور مرفوعہ سے مراد بلند مقام بیویاں ہیں، یعنی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اعتبار سے اور اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اونچی حیثیت کی بیویاں ہوں گی۔ اور پھر کہا کہ انا انشأناہن انشاء، ہم ان کو نئے سرے سے بنا دیں گے۔ تو دنیا میں بوڑھی ہو گئی ہوں گی اور بڑی عمر میں وفات پائی ہوں گی، لیکن جب آخرت میں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو نئی ہوں گی، بالکل نئی کس طرح؟ تو قرآن مجید نے سورۃ الرحمن میں کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اب یہ جو زندگی ہوگی نا ان کی نئی زندگی، نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا، تو اس زندگی میں نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ کا فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو باکرہ بنا دیں گے۔ باکرہ یعنی شوہروں کو دیکھا نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی عورتیں ہیں کہ جن کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا، اور جو جنتی عورتیں ہوں گی حور عین، ان کا تو معاملہ ہے ہی کہ وہ باکرہ ہی ہوں گی۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ صرف ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا، مطلب کہ ہر ملاقات کے وقت یہ عورتیں باکرہ ہی ہوں گی، تو ان کی بکارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اب یہ کہ باکرہ ہونے میں کیا ہے؟ باکرہ ہونے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علیکم بالابکار، باکرہ عورتوں سے نکاح کرنے کو لازم پکڑو۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے کہ بچے زیادہ پیدا کر سکتی ہے اور تھوڑی چیز پر راضی رہیں گی اور پھر موافقت زیادہ ہوگی، زیادہ۔ اور کہا کہ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، باکرہ عورت سے نکاح تم نے کیوں نہیں کیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے، تم اس سے لطف اندوز ہوتے اور وہ تم سے۔ تو ہم عمری میں اور باکرہ ہونے میں کیا ہے؟ موافقت کی بات ہے اور لذت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے گا کہ عروباً، محبت کرنے والی ہوں گی۔ تو یہ تو اصل مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، اور اطراب ہوں گی،
اطرب کی جمع اطراب، ہم عمر ہوں گی، تو ہم جولیوں سے اور ہم عمروں سے دل لگتا ہے، ان کی ہم نشینی آدمی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچے بچوں کے ساتھ، جوان جوان کے ساتھ، اور بڑی عمر کے لوگ بڑی عمر کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر کر دیں گے۔ اب عمریں برابر ہوں گی، کتنی ہوں گی؟ تو مردوں کی عمر بتائی گئی جنتیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 اور 33 کے بیچ میں ہوں گے، تو یہی عمر ہوگی، تو ان کی بھی عمر یہی ہوگی۔ اللہ نے کہا اصحاب الیمین، یہ کن کو ملنے والی ہے چیزیں؟ تو دائیں ہاتھ والوں کے لیے، بائیں والوں کے لیے نہیں۔ اور کہا ثلۃ من الاولین، پہلوں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی اور آخر والوں میں سے بھی ایک جماعت بڑی ہوگی۔ تو یہاں تو یہ بات تقریباً متعین نظر آتی ہے کہ پہلوں سے مراد پچھلی امت ہے، اور آخر کے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ کس طرح؟ تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتوں کے نصف ہو گئے، نصف۔ تو ثلث کی بات، آدھی آدھی کی بات ہو جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ تم ربع ہو، ربع اہل جنت کے؟ تو صحابہ نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا گویا کہ پسند نہیں ہے، تو کہا کہ ثلث ہونا، تہائی ہونا پسند ہے، تو اب بھی خوشی نہیں دکھ رہی ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد جنتیوں میں آدھی ہوگی، اور پھر کہا کہ ایک بات یاد رکھ لینا کہ جنت میں صرف مومن ہی جا سکتے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور کہا کہ اہل شرک کے مقابلے میں تمہاری تعداد کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ کوئی سفید گائے ہے کہ اس کے جسم پر چند کالے بال ہوتے، یا پھر کوئی سرخ گائے ہے کہ جس کے جسم پر چند کالے بال ہو۔ تو مشرکین کے مقابلے میں مومنین کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہی رہی ہے، تھوڑی۔ تو یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، عام مومنین کی، پہلے کے لوگ بھی بہت ہوں گے اور بعد کے لوگ ہوں گے، لیکن آپس کے اعتبار سے بڑی تعداد ہو رہی ہے، ورنہ مشرکین کے مقابلے میں ان کی تعداد تو کم ہی ہوگی، اور اکثریت لوگوں کی کہاں ہوگی؟ تو جہنم میں ہوگی۔ تو اب یہ ساری نعمتیں ملیں گی، کیوں ملیں گی؟ تو پہلے جو بات کہی گئی وہی بات اب بھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، کرو اور پالو، محنت کرو گے تو ملے گی، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دینے والا۔ رحمت اور نوازش کی بات اور ہوتی ہے، لیکن وہ تو عدل کرنے والا ہی ہے اصل میں۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔